اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، مولا کریم اللہ رحمان الرحیم کا بے حد فضل و کرم ہے کہ 2 سال کورونا کی وجہ سے بیرون مملکت سے حجاج کرام تشریف نہیں لا سکے. امسال حج 1443 بمطابق 2022 بیرون ملک سے بھی الحمدللہ چاروں اطراف عالم سے حجاج کرام آ رہے ہیں. ان ایام میں مکہ مکرمہ لبیک کی صداؤں سے گونج رہا ہے. ہم اسی حرم محترم مکہ مکرمہ اور اول بیت بیت اللہ الحرام کے زیر سائے سے آج آپ سے مخاطب ہیں. میرے خطاب کا ایک رخ یا ایک پہلو تو ان حضرات کے لیے ہے جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں یا لا رہے ہیں. اور دوسرا خطاب پوری دنیا کے برادران اسلام سے ہے جو ان ایام مبارکہ میں اس دنیا میں موجود ہیں. سب سے پہلے امسال سن 2022 اور 1443 کے حج کے مبارک موقع پر تشریف لانے والوں سے گزارش ہے کہ انہیں ایک بات کا شعور رہے شب و روز. کیا؟ کہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا اور اسی نے ہمارا انتخاب فرمایا، ورنہ ہمارے ہاں ہم سے زیادہ مالدار، ہم سے زیادہ اصحاب مناصب، ہم سے زیادہ اہل اقتدار موجود ہیں اور تھے، مگر ان میں سے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا. یہ شعور اب جب اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، یہاں پہ پہنچنے کی توفیق دے دی، تو یہاں پہ ان کے شب و روز اور پھر ان کا ہر لمحہ توجہ الی اللہ کی طرف، اس میں کمی نہ ہو. وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں اس پہلے گھر میں کچھ مشاہدات بھی کرانے ہیں اور اسلام کا رکن خامس اس کی ادائیگی کی بھی توفیق دینی ہے، کیونکہ حج ایسا عمل ہے
جو مخصوص زمانے میں مخصوص مقام پہ، زمانہ تو وہی ہے جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ لوگ عید الفطر سے نکلتے ہیں تو اپنے اپنے ملکوں سے احرام باندھنا شروع کر کے سفر شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہمارے حجاج کرام پاکستان ہندوستان کے دور دراز علاقوں سے بحری جہازوں پہ ماہ شعبان میں ہی آ جاتے تھے، پورا رمضان یہاں رہتے، شوال رہتے، ذوالقعدہ رہتے، پھر ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو منا کے لیے روانہ ہوتے، 9 کو عرفات پہنچتے، پھر رات کو مزدلفہ پہنچ کر دن کو جمرات کو مارتے، کنکریاں قربانی کرتے، اور پھر حج کے بعد ان کی واپسی ہوتی۔ 6 مہینے آمد پہ، 6 مہینے روانگی پہ۔ مگر آج کل اللہ نے جو سہولتیں آپ حضرات کو دے رکھی ہیں، ہماری کمزوری کی وجہ سے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ہر نماز کوشش کریں، جو مدینہ میں ہیں مسجد میں ان کی نماز ہو، باجماعت نماز ہو، اور جو مکہ مکرمہ میں ہیں وہ بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا کہاں ہے؟ وہ للذی ببکۃ مبارکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے اور بابرکت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ تو بعض چیزوں کا تو مشاہدہ آپ کریں گے، اور پھر آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اپنی ہر مصروفیت کو چھوڑ کے جو آئے ہیں، اور ہماری غرض صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ اب اس زمانے میں نہ تو جدید ذرائع ابلاغ تھے اور نہ ہی کوئی اور چیز، مگر اللہ کا کرنا کہ اس ندائے ابراہیمی کو اللہ نے پوری دنیا تک پہنچایا۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، پا پیادہ سوار دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ پھر اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس گھر کی طرف آپ اپنے ملکوں سے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آج آپ چاروں طرف سے اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ہند و پاک میں ہیں، یو کے میں ہیں، یورپین ممالک میں ہیں، تو مسجد اس بلڈنگ کو کہا جاتا ہے جس کا رخ قبلے کی طرف، بس یہی مسجد کی اور عام بلڈنگ کی نشانی ہے، جس کی محراب اور جس میں کھڑا ہونے والا امام اللہ اکبر اور اللہ کے قبلے کی طرف منہ کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ مسجد حرام میں تشریف لا چکے ہیں تو ہر روز آپ بالکل قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے جیسے مشرق کے لوگ ان کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، مغرب کے لوگوں کا قبلہ مشرق کی طرف ہے، شمال کے لوگوں کا جنوب کی طرف ہے۔
جنوب کے لوگوں کا شمال کی طرف. ایسی بات نہیں. جس جگہ آپ اے حجاج کرام آپ موجود ہیں، آپ جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں چاروں طرف مسجد حرام کے دروازے ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک طرف منہ کرنا ہے، بلکہ آپ نے یہاں پہ قبلے کو سامنے رکھ کے پھر نماز ادا کرنی. تو یہ مشاہدات ہیں جو یقیناً ایک مومن کے اللہ سے تعلق کو بڑھائیں گے. اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن حج فلم یرفث، جس شخص نے حج کا فریضہ ادا کیا اور اس میں بری بات نہیں کی، برا عمل نہیں کیا. یہ جس طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ رات دن میں یہ دیکھیں کہ کوئی معصیت نہ ہو، نہ نماز کی ادائیگی میں گڑبڑ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو، نہ کسی انسان سے آپ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو. حج کے اندر اسی عمل کی پریکٹس ہے. اب آپ دیکھیں حج نماز کی طرح 4-5 منٹ کا کام نہیں ہے، روزے کی طرح ایک دن کا کام نہیں ہے، بل حج اشہر معلومات، مخصوص مہینوں کے اندر اور مخصوص ایام کا کام ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے احرام باندھا تھا اپنے ملک سے یا اپنے ایئرپورٹ سے، اس وقت سے آپ کے لیے مناسک حج شروع ہو گئے. پھر یہاں آ کے آپ نے عمرہ ادا کیا، اور اگر آپ حج کا احرام باندھ کے آئے ہیں تو آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے. اگر آپ نے عمرے اور حج کا ارادہ ہے تو عمرہ کر کے پھر فارغ ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے عمرے اور حج دونوں اکٹھے کرنے ہیں تو عمرے کے بعد پھر آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے. اب یہ ایام ہیں، کئی دن ہیں. پھر حج کو دیکھیں کہ حرم شریف میں آپ ایک مخصوص محلے میں رہتے ہیں، مکان کا نمبر ہے، گلی کا نمبر ہے، معلم کا نام ہے، بلڈنگ کا نام ہے، مگر پھر آپ 8 تاریخ کو مشاعر مقدسہ کی طرف نکل جاتے ہیں. عجیب عمل ہے حج. اللہ سے عشق، محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز کو ترک کر دینا. پہلے اپنے ملک میں آپ ہر چیز کو چھوڑ کے آئے تھے، پھر یہاں جو مکان اور محلہ ملا اسے بھی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کو کہاں جا رہے ہیں؟ مشاعر مقدسہ. یہاں پہ اعمال حج ادا ہوں گے. سب سے پہلے مینا میں 8 تاریخ. چلیں تھوڑا سا آپ بھی سمجھ لیں اعمال حج کو 1 منٹ میں. 8 تاریخ کو سب کچھ چھوڑ کے، شہر کی آبادی کو بھی چھوڑ کے آپ مینا کے شہر میں جا رہے ہیں، خیمہ بستی میں جا رہے ہیں، جہاں پہ کوئی بلڈنگوں کا بھی تصور نہیں. اب جناب وہاں جا رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فجر کے بعد تیاری کر لی آپ نے عرفات جانے کی. عرفات جا رہے ہیں. ان پہ ہم بعد میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن مختصراً تاکہ آپ کو یاد بھی رہے. تو یہاں مینا میں جا کے تیاری کی یوم عرفہ کی، پھر عرفات کا دن وہاں رہے. یہاں پہ شہر میں بلڈنگیں چھوڑی، مینا میں خیمے چھوڑے، اور اب عرفات میں بہت سے حاجیوں کا ایک ہی خیمہ. اب آپ دیکھتے جائیں دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. پھر سارا دن یہاں پہ ظہر اور عصر، ظہر کے وقت پڑھ لی. صرف اللہ کو پکارنے کا نام ہی ہے، اللہ کو پہچاننے کا نام ہی ہے عرفات کی حاضری. پھر اس کے بعد مغرب کے بعد آپ لوگ مزدلفہ آئیں گے، اور رات ایسی جگہ یہاں خیمے بھی نہیں. مکے سے بلڈنگیں چھوڑی، مینا سے خیمے چھوڑے، اور عرفات میں ایک جو بڑا سایہ بان تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. اب بغیر سایہ بان کے کھلے آسمان کے نیچے آپ رات گزار رہے ہیں. اب آپ دیکھیں حج کے تمام مناسک کے اندر قربانی ہی قربانی. پھر مزدلفہ کی رات یہاں جب گزار لی، اللہ اکبر،
تو 10 تاریخ جو یوم النحر ہے قربانی کا دن ہے. اور یوم عرفہ کے بعد لیلۃ النحر گزری آپ کی قربانی کی رات مزدلفہ میں، اور دن کو جمرات کو رمی کر کے آپ نے قربانی کی. گویا کہ آپ نے اللہ تعالی کی معرفت کے ساتھ ساتھ شیطان کے ہر قسم کے حملے اور ہر قسم کی اغوا اور شیطان کی ہر قسم کی گمراہی سے بیزاری کا اظہار کر دیا، رمی کر کے اس کو، اور پھر قربانی کر کے اللہ کی راہ. یہ وہ ادائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تا قیامت مسلمانوں کے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم کو جب خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں اور مسلسل، تو پھر سمجھ آ گئی تھی یوم النحر کو کہ یہ ذبح کرنا ہے. اللہ کا احسان ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ بیٹے کی جگہ اللہ نے ایک عظیم قربانی کا جانور دے دیا، اور آپ پہ اللہ نے کرم کیا کہ آپ کا یہ جانور اس ذبح عظیم کے قائم مقام ہو. تو اللہ تعالیٰ سے عشق، محبت اور اس کی مطلقاً طاعت اور امت کی وحدت کا مظہر تمام مسلمان لبیک اللہم لبیک، ایک ہی ترانہ، ایک ہی لباس احرام، اور ایک ہی طرف متوجہ بیت اللہ الحرام. پھر یہاں آ کے سب مل کے منا جا رہے ہیں. اگر کسی حاجی کو کچھ بھی پتہ نہ ہو میں نے کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مناسک کرتا چلا جائے. یہی حج ہے. جب لوگ منا جائیں منا چلا جائیں، منا کے بعد رات گزار کے جب عرفات جائیں عرفات چلا جائے، پھر جب وہ مزدلفہ شام کو واپس آئیں انہی کے ساتھ آ جائے، پھر رات گزار کے منا آ جائیں، اور جب جمرات کے لیے جائیں تو جمرات کر لیں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد قربانی سے فارغ ہو جائے اور بیت اللہ الحرام کا طواف زیارت کر لے. سعی نہیں کی تو سعی بھی کر لے. یہی حج کے مناسب ہے. حج کے 5 ایام کو آپ یاد رکھیں اور یوں یاد کر لیں اے حجاج کرام کہ آپ نے 8 کو کیا کرنا ہے. ایک ہی عمل، منا جانا احرام باندھ کے. جو احرام میں ہیں وہ بھی، جو حج افراد کر رہے ہیں وہ بھی، جو قران کر رہے ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے حج تمتع کیا کہ عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو کے اپنا عام لباس پہن لیا وہ بھی. اب یہ 8 تاریخ کا کام. 9 کا کام کیا ہے؟ عرفات جانا. شام کو 9 کی پورا دن گزار کے مزدلفہ آنا. 10 کو کیا ہے؟ رمی کرنا، ذبح کرنا اور حلق کرنا. پھر اس کے بعد کپڑے وغیرہ پہن کے طواف کرنا. یہی ہے. 8 9 10 پھر 11 کو رمی، 12 کو رمی، 13 کو رمی. اگر وہاں رہے 12 کو تو 13 کی رمی. بس اتنا ہی آتے. بہت سے لوگ وہیں منا سے ہی اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چند باتیں اور یہ شعور کہ ہم نے مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اللہ کو بھلا نہیں دینا. حج سے وفا یہ ہے، ہم مستقل بھی اس پہ بات کریں گے کہ لوگ حاجی کو کہیں کہ واقعی حاجی صاحب گئے تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، مگر واپس آئے ہیں تو بالکل بچوں کی طرح ہیں. من حجا، جس نے حج کیا
اور فسق و فجور نہیں کیا، اپنے اوقات کی، اپنی زبان کی، اپنی نگاہ کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی، رجع کیوم ولدتہ، تو ایسے ہوا جیسے اس کی ماں نے آج جنا، یعنی بچہ بن کے واپس آیا۔ یہ حاجی بچہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ حاجی ہے جس نے اپنے حج کو صحیح طور پہ اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو آپ سب نے حجاج کرام بچہ بن کے جانا ہے۔ اس میں تفصیل پہ میں بات کروں گا اس پہ۔ ابھی اب ایک میری دوسری گزارش ہے دنیا، اس عالم کے مسلمانوں سے جہاں بھی وہ دنیا میں ہے، وہ یہ ہے کہ مکان محترم، مکان مشرف، ایسی جگہ جو مقدس ہے، جس میں عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ اللہ کی رحمت خاصہ ہے۔ مگر زمانہ اگر مقدس ہو تو یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ جیسے ہم مکہ مکرمہ میں ہیں اس وقت، ایک نماز حرم میں لاکھ کے برابر ہے، تو یہ زمانے کا نہیں، مکان کا تقدس ہے۔ مگر ایک ہے زمانے کا تقدس، جیسے رمضان، پوری دنیا میں جہاں چاند اور سورج ہے وہاں رمضان آتا ہے، تو اس کی رحمتیں اور برکتیں خود آپ کے گھروں میں اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھیں کہ یہ ماہ ذوالحجہ معمولی وقت نہیں، حرمت والے مہینے اللہ کے ہاں 4 ہیں، ایک رجب یاد رکھیں، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ اور پھر محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ذوالحجہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو پوری دنیا میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ غفلت کی طرح زندگی نہ گزاریں، غفلت میں نہ رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس دن کا چاند چل رہا ہے، کس مہینے کا چل رہا ہے اور کس دن کا سورج ہے۔ غفلت میں نہ رہیں کہ بابرکت ایام آئیں، بابرکت راتیں آئیں اور آپ کو علم بھی نہ ہو۔ پوری دنیا کے مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں، حرمت والے اس مہینے اور خصوصاً ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کی فضیلت کو آپ جانیں اور اس فضیلت کو حاصل بھی کریں۔ اب آپ دیکھیں، ذوالحجہ کی یکم، 1 2 3 4 5 6 7 یہ دن یاد رکھیں، 8 اور 9 اور 10 کو بھی چھوڑ دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل، ان 10 ایام کے بارے میں کوئی بھی بندے کا عمل کسی دن میں اس قدر افضل نہیں ہے جس قدر کہ بندے کا عمل صالح ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ حتیٰ کہ جہاد بھی افضل نہیں؟ فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نفل پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور آپ اپنے ملک میں ہیں، یہاں نہیں۔ یہ زمانے کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں ان ایام میں بندے کا صدقہ، خیرات، نفل، ذکر، اذکار، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ایام میں کس ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایام صرف مکے سے تعلق نہیں رکھتے، نہ حجاج سے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص جو مسلمان ہے اس پہ یہ ایام آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پہلا یہ بات یاد رکھیں کہ ان ایام میں کوئی عمل صالح سال کے سارے ایام سے سب سے افضل ہے۔
حتیٰ کہ جب پوچھا کیا کہ جہاد، تو فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک حدیث میں آگے فرمایا الا رجل خرج، سوائے اس آدمی کے، وہ افضل ہے کہ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلا، فلم یرجع بشیء، پھر واپس نہیں آیا، یہ افضل ہے اس شخص سے جو ذی الحجہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے۔ تو یہ کام تو آپ اپنے ملک میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو مکے والے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حج صرف باہر والے حاج ہی کرتے ہیں، جدے والے بھی کر سکتے ہیں، مدینہ والے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کام انگلینڈ والے کر سکتے ہیں تو ہم لوگ جو مملکت میں رہ رہے ہیں، ہمیں بھی غفلت میں یہ ایام نہیں گزارنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں فرمایا کہ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ اندازہ کر لیں، گویا کہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعدل قیام کل یوم منہا، اندازہ کر لیں کہ ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر۔ اللہ اکبر۔ صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ایک سال کے برابر ہے۔ خصوصاً آج کل دنیا کے جنوب میں جتنے ملک ہیں مسلمان وہاں رہتے ہیں، ان کا روزہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، یا دنیا کے شمال میں جنوب افریقہ کا آج کل دن چھوٹا ہوتا ہے، ایسے نیوزی لینڈ وغیرہ کے بھی دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ کیوں مسلمان غفلت میں گزار رہے ہیں؟ ایک دن کا روزہ ماہ ذو الحجہ کا ایک سال کے برابر ہے۔ اسی طرح بقیہ اعمال کو بھی دیکھ لیں، اور ایک رات کا قیام ان کے ہاں لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ یہ فضیلت اندازہ کر لیں کہ یہ ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جنہوں نے پوری عمر نہ مکہ مکرمہ دیکھا، نہ مدینہ منورہ دیکھا، نہ حاجی ہوئے، نہ عمرے والے ہوئے۔ کتنی غفلت سے ہم لوگ زندگی گزارے ہیں۔ تو میری گزارش مسلمان برادران سے عمومی طور پہ یہ ہے کہ ان ایام کو ہلکا نہ سمجھیں، ان ایام کو ہلکا نہ سمجھیں یا غفلت سے نہ گزاریں۔ اب 8 تاریخ تک باہر والے لوگوں کو یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو حج میں نہیں گئے، چاہے مکے کے لوگ ہیں، مدینے کے ہیں، جدے کے ہیں، کسی اور شہر کے ہیں، اب 8 تاریخ کو مکے والے لوگ جو حج آج ہیں وہ منا میں چلے گئے، پھر اب 9 کو ذی الحجہ ہے۔ صیام یوم عرفہ کا صیام 1000 یوم، اب 9 تاریخ کا روزہ حجاج عرفات میں ہیں اور آپ اپنے گھر میں ہیں، چھوٹا سا دن ہے آپ کا یا لمبا ہے، گرمی کا دن ہے یا سردی کا۔ عجیب حکمت ہے کہ اللہ نے عبادات کو چاند سے متعلق رکھا کہ یہ، اور وہ چاند تمام موسموں میں پھرتا رہتا ہے۔ اگر اس سال سردی ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا موسم، اسی طرح ایک دفعہ گرمی ہے تو پھر بدلتا رہتا ہے۔ تو پھر عرفات کے دن کا روزہ کا صیام 1000 یوم، 1000 دن کے برابر۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اپنی کان کو، اپنی آنکھ کو عرفہ کے دن اس کی حفاظت کی تو اس کے لیے غفر لہ من عرفۃ الی عرفہ، عرفات کے اس سال کے دن سے اگلے سال کے عرفات تک کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اب یہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا ہم غیر حجاج مسلمان، ان کو یہ شعور ہے، ان کو یہ علم ہے؟ میری گزارش ہے داعی حضرات سے، مساجد کے ائمہ سے، کہ وہ ان ایام کے فضائل ضرور اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی مساجد میں لوگوں کے سامنے
بیان کریں کہ یہ صرف حجاج کے لیے فضیلت نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فضیلت۔ اب آ گیا عرفات کا دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ عرفات کے دن کا روزہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات کریم سے کہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفات کے دن کا روزہ ایک سال پہلا اور ایک سال بعد کا کفارہ ہوگا۔ اب سامعین و ناظرین، میرے برادران، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، کیا یہ اعمال ہم میں سے ہر ایک جو حج پہ نہیں گیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اگر کر سکتا ہے تو ان ایام کو غفلت میں نہ گزارے، یہی میری درخواست ہے عمومی مسلمانوں سے، اور خصوصاً خطباء اور علماء اور داعیان حضرات سے، کہ امت کو اس خواب غفلت سے جگائیں۔ امت کا جس قدر تعلق اللہ کی ذات گرامی سے ہوگا اور وہ ان ایام میں قائم کر لیں اور ان کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو پھر دوبارہ ہر قسم کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اللہم احفظنا من وباء کرونا ومن شر هذا الوباء ومن غیرها۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے بعض دیگر چیزوں کو ہم آئندہ مجلس کے لیے چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔